میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول میں کسی بھی نماز کے بعد یہ آیت پڑھنا اور 1 گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا، یہ ایسا مجرب اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو کروڑوں کی بھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ غیب سے ایسے اسباب بنا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقت والا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لو، اللہ پاک اتنی دولت سے نوازیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں کہ اپنی زندگی میں فوری طور پر پیسوں کو پانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں کہ آپ لوگ اگر قرضوں میں ڈوب چکے ہو، قرض آپ لوگ لیتے ہو اور اپنے گھر میں خرچ کر جاتے ہو، اس پر آپ کو سود بھی دینا پڑتا ہوگا، تو جو قرض آپ لیتے ہو اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 50,000 لیے تھے، اب وہ قرض بن گیا ہے 10 لاکھ۔ تو قرض میرے بھائیوں ایسی چیز ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ جو بندہ قرض میں ایک مرتبہ پھنس جاتا ہے پھر وہ بہت مشکل سے ہی نکل پاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ لوگ اپنا قرض بھی ادا کر دو گے، اور دوسرا کہ آپ کو اگر بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی وہ بھی اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ ظاہر ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو پیسے تو ملیں گے ہی، آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، کامل بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو ربیع الاول میں کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ پڑھتے ہی آپ کو غیبی دولت ملے گی۔ انشاءاللہ دلوں میں کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ نہ رکھنا، کوئی وسوسہ دل کے اندر آنے نہ دینا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو حل ہوں گی، بشرطے کہ دل میں آپ کے کوئی وسوسہ نہ ہو۔ پورا کا پورا آپ کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں نماز پڑھ لیں، اور پھر اگر وہیں وظیفہ پڑھنا چاہیں تو وہیں پڑھ لیں، یا پھر گھر آ کر جاب پر اگر آپ وہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی راستے میں بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، جاب پر ہو تو وہاں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ میری بہنیں بھی اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو نماز کے فوراً بعد کوشش کریں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی یعنی وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ اگر پڑھتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی کی تلاوت میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ 1 مرتبہ کم سے کم درود پاک لازمی پڑھیں۔ جب اس درود پاک کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک 1 مرتبہ جو میں نے ابھی بتایا وہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو فوراً الحمدللہ الحمدللہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتلایا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ پڑھ لو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام حاجات، تمام مرادیں اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوں گی۔ الحمدللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ 3-4 وظائف ملا کے پورا آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پڑھنا ہے دوسرا کلمہ، فوراً سے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر 1 ہی مرتبہ پڑھنی ہے۔
اب آپ لوگ جب ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو یہ ایک آیت پڑھنی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، سورہ الم نشرح کی یہ آیت، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو تمام بہن بھائیوں کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر آخر میں سبحان اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک پھر آخر میں پڑھ لینا ہے، اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ان مع العسر یسرا، اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں ہیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے بار تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک تنگی 2 آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، بے شک وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ میرے مولا، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی تجھ سے دعا مانگی ہے ان خیر میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما، اور جن جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی اس خوبصورت دعا پر کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔